ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خير خلق الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جو ہے نا ایک اور سب ختم کرتے ہیں، آواز صاف ہو، سادہ ہو، تھوڑی سی اونچی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. حضور کی بارگاہ میں کیسے عقیدت کے پھول پیش کریں. فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور وہ سراغ کیا ہے؟ غوث اعظم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ نیم مدد کعبہ ایمان مدد. سنیم نعرائے یا غوث اعظم میزنم. دمزہ شاہ احمد رضا خان، دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. عظیم شان تاجدار ختم نبوت کانفرنس انعقاد پذیر ہے کہ جس میں مولانا سلیم رضا صاحب اور ان کی ٹیم نے اپنی مسلک کی وابستگی اور وقت کی ضرورت و اہمیت کو پیش نظر رکھ کر جو عنوان باندھے، ان چمکتے ہوئے عنوانوں میں ایک عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر کا اسم گرامی. سبحان اللہ. صدیق اکبر. اور پھر ایک عنوان ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ. ابھی مولانا کی زبان سے آپ بڑی سلاست اور وضاحت سے امام اعظم کی شان کا خطبہ سماعت کر رہے ہیں. اور پھر جو عنوانات ہیں ان میں ایک عنوان ہے امیر مجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسم. اور چوتھا عنوان غازی ملت کے بارے میں. غازی ملت، شہید ملت، محافظ باب ناموس رسالت حضرت قبلہ ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین. تو یہ تو عنوانات کا ایک گلستان ہے. اس گلستان کی ایک سیر ہم کرتے ہیں. ان تمام موضوعات، عنوانات اور اسماء طیبات کی خوشبوئیں ہم حاصل کرتے ہیں. تو صدیق اکبر کے نام سے آغاز کرتے ہیں. سبحان اللہ. کن کے نام سے؟ سب بولو گے؟ کوئی نہیں بولا. حضرت ابو بکر صدیق اکبر بولو. یہ نام سے بولو. حضرت ابو بکر صدیق اکبر بولو. بچے کو بولو ابو بکر صدیق اکبر بولو. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر. چاکدے کانو سنگا کیوں کر دو؟ ڈٹ کے بولو، اونچی آواز بولو. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر. مرتد بے ایمان کبھی بھی ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں کہے. بے ایمان جس کے دل میں شیطان کا بسیرا ہو وہ ابو بکر صدیق اکبر کا نام ادب سے اور افضلیت سے نہیں لے گا. ابو بکر صدیق اکبر کا نام وہی لے گا جس کی زبان پر مدحت مصطفیٰ ہو.
جس کی آنکھوں میں شرم و حیا مصطفیٰ ہو، جس کے سینے میں ایمان کا درخت مضبوطی سے جمع ہو، وہی نام لے گا ابو بکر صدیق اکبر کا، وہی نام لے گا فاروق اعظم کا، وہی نام لے گا عثمان غنی کا، وہی نام لے گا مولا علی کا، وہی نام لے گا ابو سفیان و امیر معاویہ کا، وہی نام لے گا امام اعظم ابو حنیفہ کا، غوث اعظم کا، داتا گنج بخش کا، خواجہ اجمیر کا، بابا فرید الدین کا، احمد رضا بریلوی۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کنز ایمان والے امام احمد رضا خان ایک مقام پہ لکھتے ہیں ابو بکر صدیق اتنے رحیم و کریم شخصیت کے مالک ہیں، ان میں اتنی شفقت اور پیار ہے حضور کی امت کے لیے کہ جب جناب صدیق اکبر مسجد شریف سے باہر تشریف لایا کرتے تو مدینے کے بچے باہیں پھیلا کے دوڑ پڑتے ابو بکر صدیق کی جانب اور لپٹ جاتے، اور جب باہیں پھیلا کے ابو بکر صدیق کی طرف دوڑتے تو زبان پہ کیا ہوتا؟ ابا جان، ابا جان، ابا جان۔ وہ سلبی بیٹے نہیں تھے، وہ آپ کی اولاد نہیں تھے، لیکن صدیق اکبر پیار اتنا کیا کرتے تھے کہ امت ان کو باپ کہا کرتی تھی، ابا کہا کرتی تھی۔ ماں اور باپ جس طرح شفیق و رحیم و کریم ہوتے ہیں اولاد کے حق میں، ابو بکر صدیق اکبر حضور کی پوری امت کے حق میں ایسے ہی شفیق و کریم۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بچے بھی بول رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ حسین آباد کے واسیوں، ہم تو رہتے ہی حسین آباد میں ہیں، لاہور بھی حسین آباد ہے، اجمیر بھی حسین آباد ہے، بغداد بھی حسین آباد ہے، رابطی سو مدینہ بھی حسین آباد ہے، مکہ بھی حسین آباد ہے۔ سماعت کیجئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا وقت وصال آیا، وقت رحلت آیا، آپ نے وصایا تحریر کرائی، بیت المال کی طرف سارا اپنا وہ معاملہ سونپ دیا کہ میرا اونٹ بھی بیت المال میں جائے اور یہ قلمدان بھی اور جو کچھ میں نے چھوڑا سب بیت المال میں جائے، کیونکہ حضور کی امت کی خدمت کے لیے مجھے یہ سب کچھ ملا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی امت کا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ۔ کتوں کے لیے ایسی کمرے بنا لینا ریاست مدینہ نہیں، رسول اللہ کی امت کے سر پہ رحمت کی چھت بنانا ریاست مدینہ۔ جناب صدیق اکبر کا جب وقت رحلت آیا، آپ نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بلایا، فرمایا علی، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین لبیک، حاضر ہوں۔ فرمایا علی ایک کام ہے، انہوں نے جواب کہا حضور نے حاضر فرمائے۔ فرمایا علی میرا وقت رحلت آ گیا، وقت وصال آن پہنچا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، علی مجھے نہلا دھلا کر اور کفن پہنا کر جنازہ ادا کر کے میرا لاشا رسول پاک کی چوکھٹ پہ لے جانا، حضور کی دہلیز پہ مجھ ابو بکر کا لاشا رکھ دینا اور رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، حضور یہ ابو بکر ہیں، شرف باریابی کی اجازت چاہتے ہیں، حضور آپ کے پہلو میں سونا چاہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں یا حبیب اللہ، آپ کے روضہ والا میں قبر کا متمنی ہے ابو بکر اللہ کے رسول۔ حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ میرا جنازہ اٹھانا، روضہ رسول پہ لے جانا، مصطفیٰ کے قدموں میں میرا لاشا رکھنا اور رسول پاک کو عرض کرنا حضور ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں، ابو بکر آپ کے قدموں میں سونا چاہتے ہیں۔ کل دنیا میں ابو بکر کو آپ نے پہلو میں بچھایا، حضور اب قیامت تک ابو بکر کو پہلو میں سلا لیجئے۔ صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، صدیق اکبر کا ایمان دیکھو، صدیق اکبر کا وجدان دیکھو، صدیق اکبر کا ایمان دیکھو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد تم پر لازم ہے کہ ابو بکر کی پیروی کرو، عمر کی پیروی
جانشین ابو بکر، اب قیامت تک جو جانشین مصطفیٰ کا شرف پائے گا اصل میں وہ جانشین ہوگا ابو بکر صدیق کا، حقیقی جانشین مصطفیٰ کے ابو بکر صدیق اکبر۔ اور یہ بات حضرت فاروق اعظم نے ہمیں سمجھائی، یا رسول حق چاہیا یا علی، یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ سیدنا عمر فاروق اعظم، کیا نام دیا سیدنا؟ اور یہ نام ایسا ہے شیطان خواب میں بھی سنے تو نہ پائے، پیشاب کھاتا برباد جہنم میں چلا جاتا ہے، اور مسلمان سنے تو جنت کے نظارے کرتا ہے، باقی اور تقدیس کے آسمان طے کر جاتا ہے۔ یہ نام اہل ایمان کے لیے گل و گلزار ہے، اور یہ نام ابلیسیت والوں کے لیے، شیطان کے پرستاروں کے لیے پیغام موت ہے، پیغام جہنم ہے۔ عمر فاروق اعظم کا نام وہی رہے گا جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوگا، جو رسول اللہ کی عظمت رسالت پر ایمان رکھتا ہوگا، جو اہل بیت کا سچا غلام ہوگا، جو حسن حسین کا سچا مرید ہوگا، جو سچا علی علی کرنے والا ہے، وہی نام لے گا فاروق اعظم کا، وہی نام لے گا صدیق اکبر کا، وہی نام لے گا عثمان غنی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ فاروق اعظم جب خلیفہ ہوئے صدیق اکبر کی رحلت مقدسہ کے بعد، صدیق اکبر کے سر پہ جب اللہ نے تاج خلافت سجایا، مسند خلافت پہ رسول اللہ کی رحمت نے ان کو بچھایا، تو جنہوں نے بیعت کی نا ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھوں پر، ان بیعت کرنے والوں میں مولا علی بھی شامل ہے، مولا علی بھی شامل ہے۔ کیا کہا حضرت مولانا حسن رضا استاد زمن رحمت اللہ علیہ، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت۔ راضیہ سن، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، کہ جب ابو بکر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا عمر فاروق اعظم نے، ابو بکر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا عثمان غنی نے، ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا مولا علی نے، تو آفاق میں یہ گونج مچ گئی، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، صدیق اکبر کے ایمان کا نام، مولا علی کے ایمان کا نام ابو بکر صدیق اکبر ہے، مولا علی کے امام کا نام عمر فاروق اعظم ہے، مولا علی کے امام کا نام عثمان غنی ہے۔ جو علی کے اماموں کو نہیں مانتا وہ اہل بیت کے اماموں کو ماننے کا دعویٰ کیسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فاروق اعظم جب خلیفہ ہوئے، ایک شخص نے فاروق اعظم کو کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول پاک کے خلیفہ۔ تو فاروق اعظم نے کیا کہا؟ نہیں، انا خلیفۃ خلیفتی رسول اللہ، میں تو ابو بکر کا نائب ہوں۔ کہنے والوں نے کہا، اے نائب رسول، کہنے کو تو اور سمجھنے کو بھی، اور یقیناً آج کا صحیح سچا متدین سنی عالم نائب رسول ہے، متدین، صحیح عقیدہ، تسلط رکھنے والا عقائد میں اور عمل کے رستے پر چلنے والا، ظاہر و باطن میں شریعت کا پابند جو ہے، وہ رسول پاک کا نائب آج کے دور کا۔ تو فاروق اعظم سے بڑھ کے نائب رسول کون ہو سکتا ہے؟
لیکن جب ان کو کہا اے نائب رسول، اے خلیفہ رسول، مجھے کہا نہیں نہیں، حضور کی نیابت کا تاج تو ابو بکر کو مل گیا، حضور کی خلافت کی مسند تو ابو بکر نے پالی، اب قیامت تک جتنے نائبین رسول ہوں گے، جتنے خلفائے حق ہوں گے، وہ سب ابو بکر کے مرید ہوں گے، وہ سب ابو بکر کے پیروکار ہوں گے، پوری امت کی امامت کا تاج ابو بکر کے سر پہ ہے، اور ابو بکر کا امام ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر۔ اگر یہ قافیہ ملانا ہو گلی گلی نگر نگر تو اس کو یوں پڑھا کیجئے صدیق عمر صدیق عمر، کیا بات ہے! اور عقیدہ میں پورا ہو جائے گا۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر، صدیق عمر صدیق عمر، گلی گلی نگر نگر، صدیق عمر۔ گلی گلی نگر نگر۔ اور قافیے کی تکمیل کے ساتھ عقیدے کی بھی تکمیل چاہیے تو اگلا نعرہ یوں لگاؤ، نگر نگر گلی گلی غنی علی غنی علی، نگر نگر گلی گلی، غنی علی غنی علی، نگر نگر گلی گلی، غنی علی غنی علی۔ نگر نگر گلی گلی۔ حضرت مفتی احمد یاخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ قلم کے بادشاہ، کیا بات! افکار رضا کو جس سلیس آسان اور دلنشین انداز میں اس صدی میں مفتی احمد یاخا نعیمی نے بیان کیا، وہ انہی کا حصہ ہے۔ محدث اعظم جن کے قلم کی تعریف کریں، محدث اعظم جن کے علم کی تعریف کریں۔ مفتی احمد یاخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ محدث اعظم نے ان کے بڑے بیٹے کے بارے پوچھا کتنا پڑھ لیا، کہاں سے پڑھا، کیا پڑھا۔ جب بتایا کہ اتنا پڑھ لیا ہے، محدث اعظم نے دعا دی۔ اسی گفتگو میں مفتی احمد یاخا نعیمی خود محدث ہیں، خود مفسر ہیں، محقق عالم ہیں، شیخ محقق کے قلم کی تاثیر رب نے ان کے قلم کو دی۔ اعلیٰ حضرت کی فکر مبارک کا تسلط مفتی احمد یاخا نعیمی کے قلم کو عطا ہوا۔ روح البیان اگر کچھ اردو میں پڑھنا چاہتا ہے تو تفسیر نعیمی پڑھے، روح المعانی جو اردو میں پڑھنا چاہتا ہے تفسیر نعیمی پڑھے، رازی کی بنتقی پرواز کوئی دیکھنا چاہتا ہے اردو میں تو تفسیر نعیمی، اور خزائن الرحمن کا حاشیہ پڑھے۔ اتنے محقق عالم مفسر محدث۔ جب آپ محدث اعظم کی بارگاہ میں حاضر آئے، محدث اعظم درس حدیث دے رہے ہیں، آپ کی طلباء میں بیٹھیے ایک طرف۔ محدث اعظم کی عادت کریمہ تھی، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد اعلیٰ حضرت کے نائب، ہمارے امیر المجاہدین کے دادا استاد، امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی کے دادا مرشد، دادا استاد محدث اعظم پاکستان۔ درس حدیث سے فارغ ہوئے، گفتگو ہوئی تو مفتی احمد یاخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے محدث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ کا درس حدیث سن کر، آپ کے درس حدیث میں بیٹھ کر میرا دل چاہتا ہے میں بھی طالب علموں میں نام لکھا کے درس حدیث میں شامل ہوں۔ کتنی بڑی بات! محدث اعظم نے فرمایا مولانا آپ نہیں، ہاں اپنے بیٹے کو فقیر کے درس میں بھیج دیجیے، یہ یہاں کر حدیث کا درس ہے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ محدث اعظم پاکستان چار یاروں کے حوالے سے بات سنانے چلا اور مفتی احمد یاخا نعیمی کی بات۔ مفتی احمد یاخا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ لکھتے ہیں، 4 کا عدد بڑا مبارک ہے۔ 4 کا عدد بڑا مبارک، بڑے فرشتے 4، مشہور آسمانی کتابیں 4، اولو العزم رسول 4 بڑے، اور رسول پاک کی شہزادیاں 4، اور حضور کے خلفاء 4، اور حضور کی امت کے اجتہادی مسلک اور مذہب 4، بڑے فقہ کے امام 4۔ تو جو ان 4 سے ہے بیزار وہ جائے گا سیدھا فی النار۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار،
کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، سیدی حجت الاسلام سیدی حامد رضا اعلیٰ حضرت کی آنکھوں کے نور، اہل سنت کے اس فخر نے اپنے کلام میں کیا لکھا؟ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ وقت ہو رہا ہے، باتیں زیادہ کرنی ہے، وقت بہت ہو رہا ہے۔ گلستان میں اللہ نے پہنچایا، اب اس گلستان کی مہک سے دل و دماغ اللہ تعالیٰ معطر فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث اعظم کی بات وہ بھی سماعت کیجیے۔ محدث اعظم پاک سمیت اساتذہ نامی بھی حضرت نے اس میں گرامی بھی دیا، حضرت مولانا مشتاق احمد فاروقی سرکار محدث اعظم کے آپ خلیفہ ہیں، شاگرد ہیں اور بڑے زبردست متبحر عالم تھے، لیکن تھے بڑے فقیر منشی۔ ایک گوشے میں بیٹھ کے زندگی بتا دی، لیکن اس گوشے کو بھی رشک شبستان بنا دیا۔ اس گوشے میں بھی بیٹھ کے فکر رضا کی شمع فروزاں کی، مسلک رضا کی نہر بہائی رفت۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صاحب کی شیخ حدیث محدث اعظم پاکستان ایک جلسے میں جلوہ فروز تھے، خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، بڑے دھوم دھام کے انداز میں تقریر کر رہے کہ جوش خطابت میں تقدیم لسانی میں انہوں نے یوں کہہ دیا کہ حضور کے چار یاروں میں، حضور کے تمام صحابوں میں سب سے بڑی شان حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی ہے، ان سے کم فاروق اعظم کی ہے، ان سے کم عثمان غنی کی ہے، ان سے کم مولا علی کی ہے۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا، جوش خطابت میں محدث اعظم پر پوچھے، میں ارے مولانا یوں نہیں، اللہ توفیق دے تو یوں کہیے کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑی شان مولا علی کی ہے، اور ان سے بھی بڑی شان عثمان غنی کی ہے، اور ان سے بھی بڑی شان فاروق اعظم کی ہے، اور ان سے بھی بڑی شان حضرت صدیق اکبر۔ عقیدہ بھی بیان ہو گیا اور ادب کے خلاف بھی کوئی بات زبان پر نہیں آئی۔ محدث اعظم نے کہا یہ حضور کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ امت کے سہارے ہیں، یہ حضور کے نائبین جانشین ہیں، ان میں کم کوئی نہیں ہے، سارے براء البراء ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد رضا نے لکھا کہ حضور کے چاروں یاروں میں سے جس کی بھی شان دیکھو لگتا ہے جو کچھ ہیں یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہیں یہی ہے، دل کھنچتا ہے انہی کی جانب، لیکن فرماتے ہیں چاروں کی شان ایسی ہے کہ جس کو دیکھو بعد کہتا ہے دل کھینچ کے کہ ادھر چلا جنت تو یہ کھلی ہے، نظارہ کر فردوس کا دامن تو یہ کھلا۔ سماعت کیجیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مولا علی سے فرمایا علی میرا لاشا اٹھانا حضور کی چوکھٹ پہ لے جانا، اور رسول پاک کو عرض کرنا حضور یہ ابوبکر کا لاشا، یوں نہیں کہا، عرض کرنا یہ ابوبکر پڑے، یہ ابوبکر دب پہ حاضر ہیں، حضور اجازت چاہتے ہیں آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی، اجازت چاہتے ہیں آپ کے روزے میں قبر پانے کی۔ صدیق اکبر کا ایمان، صدیق اکبر کا ایمان ہے رسول پاک زندہ ہے، حضور اپنے ہر امتی کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، حضور سوالی کی تمنا پوری فرماتے ہیں، حضور جھولیاں بھرتے ہیں، جو مدینے جائے اس کی شان تو یہ ہے نا کہ وہ پھر دونوں جہان کی دولتیں لے کے پلٹتا ہے، جو مدینہ پاک نہ پہنچ پائے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، وہ رائے ہند میں ہو، وہ لاہور میں ہو، وہ ہند میں ہو، وہ سندھ میں ہو، کہیں سے پکارے حضور اس کی بھی جھولی بھر دیتے ہیں، اس کا بھی دامن مراد۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اس رکوع کو امام اہل سنت امام احمد رضا نے یوں بیان کیا، اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں کسی بے ایمان ملا کے بہکاوے میں نہ آنا، اگر مصیبت آئے، اگر پریشانی آئے، کوئی حاجت، کوئی طلب، کوئی تمنا دامنگیر ہو تو جہاں کہیں بھی ہو تصور کر لینا میں مدینے حاضر ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے، حضور سب کی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور کہیں بھی ہو عرض کر دینا یا رسول اللہ میری بھی جھولی بھر دیجیے۔
اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو اگر میں اور تو دل سے آہ کریں، حضور کو دل سے پکاریں تو حضور جلوہ گری فرمائیں، اپنی رحمت بھیج دیں، اپنے کرم کا دریا ہماری جانب بہا دیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو اگر ابو بکر حضور سے کچھ مانگے تو کیا عالم ہوگا، ابو بکر حضور کی بارگاہ میں تمنا عرض کرے تو کیا عالم ہوگا۔ تو حضور کی بارگاہ میں ابو بکر نے تمنا عرض کی، بیچ میں علی کو وسیلہ بنایا، علی کو وسیلہ بنایا۔ افضلیت شریک اکبر کا ہی حصہ، لیکن علی کی بھی عظمت بتا دی کہ میں ابو بکر حضور کا مقرب اور حضور کا محبوب ہو کر حضور کی بارگاہ میں اپنی دلی تمنا پوری کروانا چاہتا ہوں، تو علی کو نبی کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہوں۔ علی اگر ابو بکر صدیق کا وسیلہ ہے تو پھر تیرا بھی وسیلہ علی ہے، میرا بھی وسیلہ ہے۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ابو بکر کو علی سے کتنا پیار ہے، نبی کی بارگاہ میں اتنا وسیلہ بنایا، اور علی کو ابو بکر سے کتنا پیار ہے، علی کو ابو بکر سے کتنا پیار ہے کہ اپنے ایک بیٹی کا نام ابو بکر رکھا۔ علی کو عمر سے کتنا پیار ہے، اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ علی کو عثمان غنی سے کتنا پیار ہے، اپنے ایک شہزادے کا نام عثمان رکھا۔ سمجھا رہی ہے اس نقطے کو میرے امام احمد رضا نے یوں بیان کیا، یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل۔ ہمدم کہتے ہیں اتنا قریبی، اتنا قریبی، اتنا قریبی کہ یہ سانس لے تو لگے وہ سانس لے رہا ہے، وہ سانس لے تو لگے یہ سانس لے رہا ہے۔ دل اس کا دھڑکے آواز ادھر سنائی دے، دل ادھر دھڑکے آواز ادھر سنائی دے، اس کو کہتے ہیں ہمدم۔ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی حضور کے ہمدم ہیں۔ تنفس مقدس حضور کے سینہ اقدس سے نکلتا ہے، اس کی مہک ابو بکر کے سینے میں پہنچتی ہے، عمر کے سینے میں پہنچتی ہے، عثمان کے سینے میں پہنچتی ہے، علی کے سینے میں پہنچتی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل۔ یہ یک جان و یک دل اسے کہتے ہیں، یک جانو کہ ایک جان تے ایک دل، جس سے چار نے جان ایک کوئی، دل چار نے دھڑکن ایک کوئی ہے۔ اونا چارہ جسیاں دی ایک جان کی ہے محمد مصطفیٰ، اونا چارہ جسیاں نے چار دلوں دی ایک دھڑکن کی ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اکبر نے، صدیق اکبر نے مولا علی کو کہا، علی عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں، میرا لاشا لے جانا۔ آپ جنازہ مبارکہ پڑھا گیا، سادات بنو ہاشم کے سادات صحابہ، انصار کے سادات صحابہ، مہاجرین کے سادات صحابہ، پورا عرب پیچھے کھڑا، آگے علی کھڑے، سامنے ابو بکر کا جنازہ شریف پڑا ہے، اور حضرت علی حضور کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، جہاں سنہری جالیاں ہیں وہاں کھڑے ہو کر حضور کی قبر اطیب و اطہر و اقدس انور کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن ابی کا، حضور یہ ابو بکر ہیں، آپ کے در پہ پڑے ہیں، حضور کچھ کہنا چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اذن چاہتے ہیں کہ آپ کے پہلو میں ان کو دفن ہونے کی جگہ مل جائے، آپ کے قدموں میں ان کی قبر بن جائے۔ ابھی مولا علی نے اتنا ہی کہا کہ حضور کے روضے کا دروازہ کھل گیا اور سونے نبی کی قبر اقدس سے آواز آئی، مدینے والوں نے پہچان لیا یہ رسول پاک کلام کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کہا، علی ادخل الحبیب الی الحبیب، علی دیر نہ کر، میرے یار ابو بکر کو جلدی سے میرے پاس لے آ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک
بولنے والوں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں، من سب نبی فقتلوہ کا منشور سنانے والوں، انہیں جانا انہیں مانا کا مسلک اپنانے والوں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یہ اعلان سنانے والوں سنو، تمہارے امام احمد رضا نے جو ہمیں عقیدہ سمجھایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کہ نبی کل بھی زندہ تھا، نبی آج بھی زندہ ہے، قیامت آ کر بھی گزر جائے گی، میرے مصطفیٰ کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ عقیدہ امام احمد رضا نے اپنے ابا امام نقی علی سے نہیں لیا، اپنے دادا امام علی رضا سے نہیں لیا، اپنے مرشد گرامی سیدنا شاہ آل رسول سے نہیں لیا، یہ عقیدہ لیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت، یا تاجدار صداقت، یا یوں کہیے کہ امام احمد رضا نے جو عقیدہ اپنے ابا نقی علی سے لیا، اپنے دادا رضا علی سے لیا، اپنے پیر شاہ ابو حسین احمد نوری اور شاہ آل رسول سے لیا، یہ وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر نے نبی سے لے کر امت کو دیا کہ نبی زندہ ہے، نبی عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و کمال مصطفیٰ۔ کے ٹائٹل سے انعقاد پذیر اس کانفرنس کا سب سے اوپر کا ٹائٹل ختم نبوت اور اس کے سائے میں صدیق اکبر۔ ختم نبوت کے سائے میں ہی تو صدیق اکبر ہیں، ختم نبوت کے سائے میں ہی تو صدیق اکبر ہیں، اور صدیق اکبر نے ہی تو امت کو بتایا عقیدہ ختم نبوت کی نزاکت کیا ہے۔ علامہ خادم شاہ رضوی ایسے نہیں تڑپتے رہے ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے لیے، مچلتے رہے ختم نبوت کے عقیدے کے لیے۔ آج کا تو مولوی اور پیر تو تڑپتا ہے، مچلتا ہے بینک بیلنس کے لیے، کوٹھی بنگلے کے لیے، ایسے کہہ رہا ہوں، ایسے بھی لوگ ہیں ہاں جنہوں نے محدث اعظم کے گھاٹ سے پیا ہے، جنہوں نے پیر سید جماعت علی شاہ کے گھاٹ سے پیا ہے، جنہوں نے میاں شیر محمد کا لنگر کھایا ہے، جو پیر مہر علی شاہ کے در پہ بیٹھے ہیں، در پہ بیٹھے ہیں، ان کے عقیدے پہ ہیں، ان کے مشرب پہ ہیں، ان کے ذوق اور شوق میں ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ نام لیوا بہت سے ہوتے ہیں، انصاب میں نام لکھانے والے بہت سے ہوتے ہیں، لیکن فکر کا پاسبان کوئی کوئی ہوتا ہے۔ بنو ہاشم میں تو ابو لہب بھی تھا نا، اور بنو ہاشم میں حمزہ بھی ہے۔ ابو لہب کا نام آتا ہے تو تبت یدا ابی لہب و تب پڑی جاتی ہے، حمزہ کا نام آتا ہے تو اسد اللہ و رسولہ۔ تو جن کے گلوں میں ان اللہ والوں کے ڈورے پڑے ہیں وہ یہی کہتے ہیں نہ بینک چاہیے، نہ بیلنس چاہیے، نہ کوٹھی چاہیے، نہ بنگلہ چاہیے، نہ بڑی سی گاڑی چاہیے، چاہیے تو مدینے والے کی نگاہ کرم چاہیے، وہ زندگی چاہیے جو نبی پہ قربان ہو، وہ دل چاہیے جو نبی کی یاد سے معمور اور آباد ہو۔ جیسا کہ سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا کہتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، سلامت رہے، پہچان دین اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ یہ بڑا کمال کا مصرع کہا تاج الشریعہ سرکار نے، زندگی دی گئی ہے۔ رضا کے نام سے کہاں کہاں سے بھاگو گے، زندگی دی گئی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی نزاکت صدیق اکبر نے یوں سمجھائی کہ مسلمہ کذاب، منکر ختم نبوت مسلمہ کذاب، اس نے بہت بڑی فوج جمع کی۔ صدیق اکبر نے اس سے چونکہ چنانچہ کے لب و لہجے میں بات نہیں کی، حالات خراب ہیں تو آپ ایسی بات نہ کریں، ایسی بات نہیں کی۔
हालात बड़े नाजुक हैं, यूं ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं की। सिद्दीक़ अकबर ने कानून बना रखा था कि जो बदर में सहाबा इकराम गए लड़े और 80-80 साल उम्र शरीफ हो गई, वो अब जिहाद नहीं करेंगे, वो बस बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, फिक़ह के मसाइल सिखाएंगे, इज्तिहाद की राहें उसका फरमाएंगे। लेकिन जब खत्मे नबूवत के अकीदे की हिफाजत की बात आई तो फरमाया जो सांस भी ले सकता है, एक लम्हे को खड़ा भी हो सकता है, वो भी तलवार उठाए खत्मे नबूवत के अकीदे की हिफाजत के लिए मैदान में जाए। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। और खत्मे नबूवत के अकीदे की हिफाजत की जंग लड़ते हुए या रसूल अल्लाह के नारे लगवाकर सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया कि अकीदा खत्मे नबूवत के सच्चे सुच्चे पासबान वही हैं जिनके दिलों की सदा लब्बैक या रसूल अल्लाह है, जिनके लबों का और जिनकी ज़बान का वजीफा और विर्द लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। और हज़रत मौलाना हुसैन कादरी, उनकी शहादत भी तो इसी मनसबे नबूवत की खिदमत में हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस में जब हमला किया गया और गुस्ताखी करने वाले खनाजीरों किरारे जहन्नम का जब तहफ़्फ़ुज़ किया जाने लगा तो एक सिपाही एक कांस्टेबल बंदूक उठा के मैदान में आ गया और गुस्ताख के भेजे में 27 गोलियां उतार के उसने बता दिया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और जब वो रसूल पाक का शेर, वो अलवी हैदरी, वो शेर जब तख्तादार पे चढ़ रहा था तो मुस्कुरा के यही पढ़ रहा था, ये एक जान क्या है अगर हूँ करोड़ों तेरे नाम पर सबको पारा करूँ मैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस में लब्बैक या रसूलल्लाह की तहरीक इन उलमा और इन तमाम सामीन का ये पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। वाह खुदावाना सलाम के एक ऐलान समात फरमाएं। कल बरोज़ पीर बाद अज़ नमाज इशा